अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, प्रोग्राम बयानुल कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ और सूरह बकरा जारी है। गुज़िश्ता वीडियो में हम पहुँचे थे सूरह बकरा की आयत नंबर 123 तक, और अब हम शुरू करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 124 से, जो कि बहुत मुहिम आयत है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम का उनके परवरदिगार ने चंद बातों के साथ इम्तिहान लिया, और जब उन्होंने पूरी कर दिखाई इरशाद हुआ मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा और मेरी औलाद में से भी, इरशाद हुआ मेरा ओहदा इमामत ज़ालिमों तक नहीं पहुँचेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के हमारे बयान की ये पहली आयत सूरह बकरा आयत नंबर 124। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए जाने वाले ओहदे का ज़िक्र कर रहा है और उनसे ली गई आजमाइश का ज़िक्र कर रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी आजमाइशें दी हैं, और यकीनन वो आजमाइशें बहुत बड़ी आजमाइशें थीं जिन्हें अल्लाह ने कुरान में बलाए मुबीन कहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान का ले जाना। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इब्राहीम लेकर गए कुर्बान गाह, और हज़रत इब्राहीम उस आजमाइश में जब पूरे उतर चुके तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह साफ़ात में निदा दी, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहीम, बेशक तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह जज़ा देते हैं। इन्ना हादा बला मुबीन, ये वाकई बहुत बड़ी आजमाइश थी, बलाए मुबीन थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अदीम, और हमने इस कुर्बानी को एक अदीम कुर्बानी के एवज़ छुड़ा लिया, ज़िब्ह अदीम के एवज़ छुड़ा लिया। ये ज़िब्ह अज़ीम क्या है? वो ज़िब्ह अदीम यकीनन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी है। लेकिन हम चलते हैं अब आयत की तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में किस आजमाइश का ज़िक्र किया है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, आयत में ज़िक्र कलिमात के ज़रिए से आजमाइश का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलिमात के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आजमाइश ली, और आजमाइश लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इंसानों का इमाम करार दिया। अब ये कलिमात कौन से कलिमात थे? तो इस आयत की तफसीर में, तफसीर बुरहान में हदीस मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल हुआ कि मौला, वो कौन से कलिमात थे कि जिनके ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आजमाइश ली गई थी? तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वही कलिमात थे कि जिन कलिमात के ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल किया गया था, यानी अस्माए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। तो पूछने वाले ने पूछा कि फ़अतम्महुन से क्या मुराद है? तो इमाम ने जवाब दिया कि हज़रत इब्राहीम से हमारे कायम तक का सवाल किया गया था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले तमाम औसिया का सवाल किया गया था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के तमाम अस्मा का ज़िक्र किया था। इस अस्मा का ज़िक्र करने के बाद वो इस आज़माइश में कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इंसानों का इमाम करार दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही उन्हें इंसानों का इमाम करार दिया गया तो उन्होंने कहा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी ज़ुर्रियत में ये ओहदा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, कि ये ओहदा ज़ालिमों तक नहीं पहुँच सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, अब हमें इस ओहदे को समझना है, ये ओहदा है क्या? अज़ीज़ान मोहतरम, इमामत मिलने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी थे, लेकिन जैसे ही उनको इमामत मिली तो उन्होंने फ़ौरन अपनी ज़ुर्रियत के लिए दुआ मांगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि यह ओहदा किसी ज़ालिम के पास नहीं जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंसानियत का इमाम बनाया गया। ये बात याद रखिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई हुकूमत नहीं थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इंसानों का इमाम करार दिया। नबूवत और रिसालत एक ख़ास टेरिटरी के लिए होती है। गुज़िश्ता ज़मानों में अम्बिया किसी ख़ास इलाके के लिए आते थे, किसी ख़ास कौम के लिए आते थे, उनकी नबूवत और रिसालत का इतलाक़ उसी कौम पर होता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम इंसानों का इमाम बनाया। दर हकीकत हमें ये समझना है कि तमाम इंसानों का इमाम बनना क्या है, यानी तमाम इंसानों की पेशवाई। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम इंसानों का पेशवा बनाया। हज़रत इब्राहीम जानते थे कि जब ज़माना आगे बढ़ेगा, इस दुनिया की आबादी बढ़ेगी, अल्लाह ने हिदायत का ओहदा अपने ज़िम्मे लिया है। ये हादी का ओहदा कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म नहीं करेगा।
کیونکہ رسالت کا عہدہ ختم ہو سکتا تھا، نبوت کا عہدہ اختتام پذیر ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے عہدے کو ختم کرنا تھا، اور اپنے کلام میں فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں مگر خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ تمام ہونا تھا، رسالت کا سلسلہ تمام ہونا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ہدایت کا سلسلہ تمام ہونے والا نہیں ہے، دنیا بھر کے انسانوں کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، اور اللہ رب العزت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے امام قرار دے گا، ہادی قرار دے گا، کیونکہ ہدایت کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، اور انہوں نے دعا بھی مانگی تھی، اور اس دعا کو آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے بھی ہیں، اور وہ دعا یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے اللہ، میری ذریت میں ایک مسلمان جماعت رکھ، اور اس جماعت میں سے ایک رسول مبعوث کر جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو حکمت و دانائی سکھائے، جو لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو مستجاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ اب جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، تو ان کے لیے کیا فرمایا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا اطلاق دنیا کے تمام انسانوں پر ہوتا ہے، ان کی رسالت کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں کہیں پر بھی روئے زمین پر انسان بستے ہیں، وہ کسی بھی خطے کے ہوں، وہ امریکہ میں رہتے ہوں، وہ رشیا میں رہتے ہوں، وہ چائنا میں رہتے ہوں، یا کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی حجت ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے اگر کوئی امام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی رسول ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے بن کر آئے ہیں۔ آیت میں اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری، 23 سالہ نبوت کا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حجت ہیں۔ کس طرح سے؟ اب رسول اللہ دنیا سے اگر جا رہے ہیں تو وہ ایک نظام ہدایت دے کر جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کا بھی یہ وعدہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نظام خلافت کو قرار دیا، نظام امامت کو قرار دیا، اور یہ عہدہ اپنے ذمہ لیا۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہدایت کا عہدہ اپنے ذمہ لیا ہے، اسی طرح جعل خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چلنے والے نظام امامت کا عہدہ اپنے ذمہ لیا۔ اس کا ثبوت سورہ نور آیہ استخلاف، اللہ رب العزت مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے کہ میرا تم مومنوں سے وعدہ ہے جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، میں انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں جیسے میں نے پہلے بنائے تھے۔ عزیزان محترم، یہ آیت میں اکثر آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں۔ اللہ نے جب بھی زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو خود بنایا۔ اللہ رب العزت مومنوں سے وعدہ کر رہا ہے میں تم میں سے اپنا خلیفہ بناؤں۔ یہ جعل خلافت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لیا، جس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہاری ہدایت کا ذمہ میرے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت خود اب ایک نیا باب کھول رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت کو پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے امام بن کر آئے تھے، تمام انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ اب اس امامت و رسالت کی وراثت کا اللہ رب العزت ایک باب کھول رہا ہے کہ میں تم مومنوں میں سے اپنا ایک خلیفہ قرار دوں گا، اور خلیفہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبب چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد
سب سے بڑھ کر عالم، سب سے بڑھ کر شجاع، اور شجر طیبہ میں سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں۔ اپنے بعد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ یا علی انت خلیفتی فی اہلی و فی امتی فی حیاتی و بعد مماتی، تو میرے اہل میں، میری امت میں میرا خلیفہ ہے میرے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ خلافت کا ذمہ اپنے اوپر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کا عہدہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو سپرد کیا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے ہادی ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس دعا کی طرف چلیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تھی کہ اللہ میری ذریت میں اس عہدہ امامت کو رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باب ہدایت جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی امت تھے، اب رسول اللہ کے بعد امت کے ہادی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے امام ہیں، اور ان کے بعد تمام انسانوں کے امام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے امام ہیں۔ عزیزان محترم، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے امام ہوں گے۔ وہ پورے روئے زمین پر ایک دین نافذ کریں گے، اللہ کے امر کو غالب کریں گے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، ان کو کتاب و حکمت دی ہے، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، حکومت کا ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور امام انسانیت ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حکومت نہیں تھی، لیکن وہ انسانوں کے امام تھے، امام انسانیت تھے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 54 میں، سورہ نساء آیت نمبر 54 میں کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، کہ تم ان سے حسد کرتے ہو کہ جن کو ہم نے اپنے فضل سے نوازا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم میں کتاب کو بھی رکھا ہے، حکمت کو بھی رکھا ہے، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی طرف سے اہل بیت علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا ہے۔ ان کے پاس کتاب بھی ہے، ان کے پاس حکمت بھی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ حسد کیا گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حکومت ہو نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے انہیں ملک عظیم عطا کیا ہے۔